اگلوں نے بدماشی اچھا جو ہے لپیٹ لپوٹ کے واپس کر دی. انہوں نے کہا بھائی یہ کال رکھو. سر وہ جو بیوروکریسی ہے نا وہ کسی کی نہیں ہے کہ بھائی اب کہانی الٹ گئی, اب آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا. سب کو پوری دنیا کی خلافت کوئی اگر طریقہ ہو سکتا ہے مسلمانوں کی تو وہ ان کے حوالے کر دیں. مولوی جو ہے نا وہ ناراض ہے. مولوی ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہو جاتا ہے جب اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی ہے. تو آپ ان کو بتا دے گی یہ ذرا پبلک میں جا کے دکھائیں. السلام علیکم, میں ہوں حسن ظفر اور یہ ہے فیڈرل پوسٹ, اور ہمارے ساتھ ہیں آصف علی بھٹی صاحب. السلام علیکم بھٹی صاحب. وعلیکم السلام ڈاکٹر وعلیکم صاحب, السلام کیسے ڈاکٹر ہیں؟ صاحب, کیسے ہیں؟ میں فائن. ابھی ڈاکٹر حسنین ابھی تھوڑی دیر میں ابھی جوائن کرتے ہیں, تو ان کا کہنا تھا کہ آپ پروگرام سٹارٹ کر لیں تو میں آپ کو بیچ میں جوائن کروں گا. تو بھٹی صاحب آج کی میں تازہ خبریں, ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سب سے اہم بات جو ہوئی ہے نا آج سر, وہ مولانا صاحب کی پریس کانفرنس تھی. اب اس کے اندر دبے دبے شکوے تھے, اب آپ خود ہی حساب لگا لیں. اس میں انہوں نے فرمایا کہ اچھا میاں صاحب کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے, اور ملک گیر ہڑتال کی انہوں نے کال دی ہے, اور نتائج کو, انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے. اور ایک بہت اہم بات انہوں نے کی کہ فوج کا 9 مئی کا بیانیہ ناکام ہو گیا. اور انہوں نے فرمایا میاں صاحب کو مخاطب کر کے کہ میاں صاحب کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے تابع نہیں ہیں, یعنی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے تابع نہیں ہیں. ہم ایک یعنی انڈیپینڈنٹ جماعت ہے اور ہماری اپنی سوچ ہے, ہمارا جیسے دل چاہے گا ہم ویسے فیصلے کریں گے آئندہ. تو اب اس میں کسی کو وہ کس سے گلا شکوا کر ذرا رہے یہ بھی ہیں بتا دیں ذرا کہ یہ بھی ڈاکٹر بتا صاحب دیں کہ سیٹیں کتنی ہیں ان ڈاکٹر کے صاحب پاس؟ سیٹیں کتنی ہیں ان کے پاس؟ 4, 1 2 3 4 سیٹیں ہیں ان کے پاس. اور نہیں, ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کی صاحب آج انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف سے ہماری کوئی جسمانی لڑائی نہیں ہے, بس ذہنی جو ہے وہ اختلاف ہے ہمارا. جذباتی قسم کی لڑائی ہے ورنہ اور کچھ نہیں. جذباتی قسم کی لڑائی ہے ہاں, ورنہ اور کچھ اور یعنی انہوں نے کہا کہ ہم کوئی دھینگا مشتی نہیں کر رہے تحریک انصاف کے ساتھ, بس ذہنی اختلاف ہے. اب دیکھیں یہ رمز بہت ہوتے ہیں. مولانا آپ کو پتا ہے بہت گہری باتیں کرتے ہیں, تو یہ صورتحال ہے. یہ باتیں کی آج مولانا صاحب نے. آپ کو دیکھیں کیسی لگی مولانا کی بات؟ ڈاکٹر صاحب, دیکھیں آپ ڈاکٹر نے صاحب, سویٹ مولوی کی بات کی. آپ نے یہ سویٹ مولوی مولوی ایسا کی ہے بات کی, یہ جو کہ ہر زمانے مولوی میں بڑا ایسا کھیل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ ہے کو اگر جو کہیں کہ پڑھنے کا ہر موقع زمانے ملے, میں بڑا کھیل رہا ہے. ایک کتاب میں ذکر ہے ان کے اور والد آپ صاحب نے کو جو کچھ اگر اپنے کہیں اس پڑھنے کا موقع ملے, فرما ایک بردار کتاب میں بیٹی کے ذکر ہے ان متعلق کے کہا تھا, والد صاحب نے جو کچھ اپنے ٹھیک اس ہے. اچھا مجھے فرما ایکو آ بردار رہی ہے بیٹی آپ کے کی متعلق کہا تھا. واپس مجھے آواز ٹھیک ہے. سنائی دے رہی ہے اپنی. اچھا مجھے ذرا ایکو آ رہی ہے کلیئر آپ کر کے کے میوزک کو کہیے گا واپس ذرا مجھے کائنڈلی. آواز سنائی دے رہی اچھا, ہے. میں ٹھیک کر لیتا ہوں وہ, کہیے ایک گا ذرا. منٹ میں آڈیو اپنی فکس کرتا ہوں اس میں ایکسیلیشن. اچھا جی جی, اب ٹھیک ہو گیا. اب ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب بات یہ جی کہ مولوی جو ہے نا وہ ناراض ہے. مولوی ہر دفعہ اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہو جاتا ہے جب اس کی تمنا پوری نہیں ہوتی ہے. اور اس دفعہ تو تمنا تو دور کی بات ہے, اس دفعہ تو رکھ کے ماری ہیں نوجوان طبقے نے. اور جو میں بار بار کہتا تھا ہر پروگرام میں, ہر اپنے کالم میں, اور یہ میرا شروع سے نیریٹو ہے کہ یہ جو پاکستان کی 60 سے 70% یوتھ ہے, جس کو نام ہی انہوں نے بگاڑ کے یوتھیا اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے اس کو. حالانکہ یوتھ کو آپ پاکستان کی انرجی سمجھیں, پاکستان کی طاقت سمجھیں, پاکستان کا مستقبل سمجھیں, پاکستان کا وہ اثاثہ بھٹی صاحب سمجھیں اس کا جو کہ نتیجہ بھی تو حقیقی ہے. نکلا ہے نا پھر یہ بات. مسئلہ یہ ہے کہ مولوی نے یہ اسیسمنٹ اپنے طور پہ مدرسوں کو سامنے رکھ کے کی, جیسے اس نے فاٹا ریفارمز کے وقت اپنی ناراضگی شو کی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے, نواز شریف کا دور تھا, 2014-15 کی بات ہے. مولوی کو جب یہ پتہ چلا کہ سرتاج عزیز مرحوم کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی ہے اور کمیٹی جو ہے پنڈی کے ساتھ مل کے فاٹا ریفارمز کرنے جا رہی ہے, تو مولوی ناراض ہو کے گاؤں چلا گیا اپنے, اور وہاں پڑ گیا, وہاں لیٹ گیا جا کے, اور پھر فون بھی بند کر لیا. اور میں آپ کو یہ حقیقت بتا رہا ہوں کہ ہم ہر روز پوچھتے ہوتے تھے کہ آپ کے تحادی کتنے ہیں, چیئرمین کشمیر کمیٹی کتنے ہیں, فلانی کیبنٹ کی میٹنگ میں نہیں ہوئے. کبھی کبھار تو میٹنگ ہوتی تھی میاں صاحب کے دور میں جب میاں صاحب اچھا بیدار ہوتے تھے. تو اس ہاں, دلچسپ واقعے چیئرمین کو بتانے کشمیر کا کمیٹی سے یاد دلچسپ ہے. واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ ذرا تو مزہ اگر دے تھوڑا سا, مولانا کو کہ مولوی نے وہاں جا کے چھپ ہاں گیا. ہاں ہاں اور اس کے بعد فواد اس بات کا گواہ ہے, ہمارے دوست ہیں, سابق سیکرٹری اور ابھی منسٹر رہے نگران میں, فواد صاحب, اور ساتھ میں جی جو داماد محترم ہیں کیپٹن صفدر, وہ گھر منانے کے لیے گئے ان کو. اچھا پھر بھی نہیں منانے کے مانے, لیے گئے. اور مولوی کا یہ کہنا تھا کہ بھائی یہ میرے حوالے کرو صوبہ,
یہ صوبہ اگر تم بناؤ تو زیادہ بہتر ہے، فاٹا کو ایک صوبہ بنا دو اور اس کو مرجر کرنے کی بجائے الگ ٹیریٹوری دو. یہی میری کانسٹیچوئنسی یہی ہے. مدرسے ہیں اور 50-60 ہزار کے پاس کتنے ہزار میرے مدرسے ہیں. اور مجھے آف دا ریکارڈ کئی سینئر پولیٹیشینز نے اور اس وقت کی بیوروکریسی نے بتایا کہ مولوی کہتا ہے کہ اربوں روپے کا مرج کرنے ریونیو کے آتا ہے خلاف تھے. میری کمائی ہے، اربوں روپے کی کمائی ہے میری. سوری، آپ نے کیا کہا؟ اسی لیے فاٹا کو کے پی میں مرج کرنے کے خلاف تھے مولانا صاحب. جی، مولوی کی یہ جو بیک گراؤنڈ میں بتا رہا ہوں ایگزیکٹلی کہ مولوی چاہتے تھے کہ میں کسی طریقے سے بس مطلق العنان بن جاؤں وہاں پہ اور پورا صوبہ فاٹا کے ساتھوں جو ایجنسیز ہیں میرے حوالے کر دی جائیں. تو مولوی کی وہ بات نہیں مانی گئی. ٹھیک ہے، فوج اس بات پہ قائم رہی. انہوں کس نے نے کہا نہیں نہیں، یہ مانی؟ تو فوج نے نہیں مانی. یہ فرمائش ظاہر ہے کی کس سے تھی انہوں نے؟ فرمائش ان کی فوج سے ہی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ تم تو بات کرو جا کے میاں صاحب سے. تو میاں صاحب کے چونکہ دوست ہیں یہ، ہر ہم نے والا ہم پیالہ، تو انہوں نے میاں صاحب سے بالکل ہے. فرمائش کی. میاں صاحب نے کہا میرے تو ہاتھ بندھے ہوئے، پہلے ہی دھرنا کھڑا ہوا ہے باہر، میں تو کچھ نہیں کر سکتا. تو جب وہاں سے ناکامی تو مولانا ناراض ہو گئے. پھر ان کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا، ہیلی کاپٹر بھیجا گیا، بکسا بھیجا گیا. اب پتہ نہیں وہ کپڑوں والا تھا یا جوتوں والا تھا یا کوئی اس میں کوئی قرآن شریف تھے یا کوئی مطلب کوئی خوشبودار قسم کے نوٹوں کی گڈیاں تھی، کیا تھا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے بعد مولوی صاحب تشریف لے آئے، سفید لباس پہنا ہوا انہوں نے، اور کہنے لگے کہ دیکھیں ہم ایک کنڈیشن پہ اس کو قبول کر لیں گے کہ اس کو جو ہے نا وہ فلاں ہوگا اور فلاں ہوگا. پتہ نہیں کیا کوئی ڈیمانڈ رکھی، لیکن جو بات انہوں نے منوانی تھی وہ نہیں منوائی. اس دفعہ بھی وہی ہوا ان کے ساتھ. اور یہ ہر دفعہ مولوی استعمال ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کے سب سے سینسٹیو زون میں اس کو بٹھا دیا گیا تھا عمران خان کے دور میں، اور بٹھانے والے بھی طاقتور تھے اور جن کے خلاف تھا وہ بھی طاقتوروں کے ہی خلاف تھا. آپس میں لڑائی تھی. تو مولوی کو اب یہ اس بات کا اطمینان تھا کہ میں اسی طرح اپنی تمام سیٹیں، داماد، بھانجے، بھتیجیاں، بیٹیاں، اپنا کیا کہتے بہویں، سب لوگ پارلیمنٹ میں ہوں گے. آپ کو پتہ نا ایک ہی وقت میں یہ سینیٹرز بھی رہے ہیں 4-5 ان کی فیملی کے، اور ایک ہی وقت میں کے پی کے اسمبلی میں بھی رہے ہیں نہیں، بچے مولانا بچیاں نے سمیت. بڑے اچھے دن دیکھے. اور مجھے یہ مولوی نے بتایا فل یہ آج عیاشی کوٹی ہے. ایک جملہ کمپلیٹ مولانا کرنے دیں نے مزے کا، ایسی ایک جملہ باتیں کی. مزے کا کمپلیٹ کرنے دیں. پھر ان کی توقع یہ تھی جی جی. کہ نواز شریف چونکہ واپس آ گیا ہے اور سارا بیانیہ واپس آ گیا ہے اور ووٹ یا نوٹ کو عزت جو بھی ہو، ہمارے ڈاکٹر صاحب بھی کہتے ہوتے ہیں حسنین صاحب، تو وہ عزت دینے کے چکر میں جناب مولوی نے کہا کہ کام میرا ہو گیا ہے اور میں اس دفعہ پھر پپو پاس ہو جائے گا. لیکن عوام نے پکڑ کے بالکل فیل کر دیا. اور فیل کیسے کیا کہ ساری سیٹیں اپنی دونوں گھر سے ہار گیا پشین سے جا کے، اور چند ہزار جو ووٹس والی کانسٹیچوئنسی اس کے اندر جا کے اس نے وہ الیکشن جو ہے نا وہاں سے راتوں رات، وہی رات کے اندھیرے میں، جیسے میاں صاحب ایک کانسٹیچوئنسی سے جیتے ہیں اپنی گھر کی، تو انہوں کو وہ سیٹ مل گئی. لیکن فیکٹ ریمینز کہ مولوی فوج سے جو توقع لگائے بیٹھا تھا وہ اس ناکامی. آپ کو یاد ہوگا الیکشن سے پہلے وہ بار بار کہتا الیکشن نہ کروائیں، الیکشن کو ڈیلے کروائیں. وہ نہیں بات مانی اس کو پتا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور آپ نے کہا نا کہ کے پی کے میں وہ ہارنے کے جہاں اتنی بعد، اور ریوڑیاں باقی تھی وہاں مولانا کو 4 اور دے دیتے. سر جی تو دیکھو، سر اچھا جی نہیں مولانا بات صاحب، سنیں. مولانا صاحب خفا کس بات پہ ہیں؟ زیادہ ریوڑیاں نہ ملنے پہ خفا ہیں یا کوئی اور وجہ ہے کہ ان سے زرداری صاحب سے کوئی فرمائش کر بیٹھے تھے جو پوری نہیں ہوئی، جیسے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین وغیرہ، یا یہی فرمائش کر دی ہو کہ چلو صدر مملکت نہیں بنانا تو چیئرمین سینٹ ہی بناؤ، کوئی یعنی اسپیکر قومی اسمبلی، کوئی مطلب شایان شان عہدہ تو دیتے نا مولانا کو. مطلب کیا کیا آپ یہ ذہن سے نکال دیں. اب آپ دیکھیں بے ہم توہین اعتنائی کر رہے ہیں. کیوں بڑھتی گئی؟ مولوی کی توہین کرنا بڑا سخت گناہ ہوتا ہے، پتہ آپ کو نا. اللہ نبی معاف بھی کرے ناراض سر، ہوتا میں ہے، تو زمینی سوچ خدا بھی نہیں ناراض سکتا ہو میری جاتے ہیں، کہاں حیثیت. زمینی خدا بھی لیکن ناراض ہوتے دیکھیں ہیں. یہ اتنی مسئلہ بے یہ ہے اعتنائی کیوں بڑھتی گئی؟ ایسا مولوی مولانا نے کی کیا تھا جو مولوی مطلب کی ہر میاں دفعہ صاحب کے آپ نے فرمائش انوکھے لاڈلے والی ہوتی ہے نا. وہ بھی قائد ہیں اپنی جماعت، سر امیر ہیں، جہاں اتنے ٹھیک ہے. بتاشے بٹے تھے تو ان کو بھی دے دیتے. دیکھیں ایک جو ہے وہ زرداری صاحب جو اپنے آپ کو چیئرمین کلواتے ہیں، میاں محمد نواز اپنے منہ سے کہتے کہتے ذلیل اور رسوا ہو گئے کہ قائد کی بات سنو، اپنے قائد کی بات سنو. 60 سیٹوں کے ساتھ جب انہوں نے وہ جو کیا کہتے ہیں وکٹری سپیچ کی، ٹھیک ہے. اور اس جی کے جی. بعد آپ باقی ان کو دیکھیں، امیر جماعت اسلامی امیر کہلاتے ہیں، یہ بھی امیر ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی بات پہ نہیں آتے کہ چیئرمین سینٹ ان کو بنائیں یا ان کو چیئرمین کمیٹی کشمیر بنائیں. یہ کوئی بڑا تو کیا ان کا تھا کہ جی گرینجر، کہ جی میرے 15-20 سیٹیں ہوں گی وفاق کے اندر،
एक जैसा वो प्रेशर ग्रुप है बड़ा ना क्या एमक्यूएम वाला, मतलब है कि पूरे एमक्यूएम वाला, सगीर सुने का तो सही ना, सरबराह बना एमक्यूएम वाला दें, प्रेशर ग्रुप एक होगा, वज़ीर और इसी आज़म तरह का एशिया किंग के हवाले कर दें, क्या करें बड़ा? इतना ही सर है जी हमारे मैं पास पाकिस्तान, उसमें यही कुछ है, हमारे पास सदर मुमलिकत है, चेयरमैन सेनेट है, अब इससे बड़ा कहाँ से लेके आए सर हम? सर को पूरी दुनिया की खिलाफत कोई अगर तरीका हो सकता है मुसलमानों की, तो वो इनके हवाले कर दें, वो सारा कुछ मेरे ठीक कर बस देंगे में नहीं सारी है चीजों सर, को, ठीक है ना। मेरे हाँ बस नहीं, में नहीं है। आप फरमाइश पूरी करने की तो ऐसी बात कर रहे हैं ना कि जनाब आपके पास ये भी है, आपके पास ये भी है। भाई नहीं, पता तो चलेगा। देखिए सर, जिनसे फरमाइश की थी एक दो चीजें इतना थी। लंबा रिश्ता है, इतना लंबा रिश्ता है सर, आज से मतलब 20 साल का रिश्ता है, दुख सुख में मुश्किल में साथ दिया। और ये देखें पीडीएम की पहली गवर्नमेंट लाने में मौलाना का कितना बड़ा किरदार था। उन्होंने जहां कहा वो मौलाना वहां खड़े हुए, और अब आपने ऐसी बेअतनाई बरती कि उनको आपने 4 सीटों के ऊपर मतलब तरखा दिया, तो फिर मौलाना गिला तो बनता है ना सर, कि नहीं बनता? सर ये 4 भी आपकी नहीं बनती थी, चले खैर। आपकी शायद बनती नहीं थी। मसला मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इशू ये है कि मौलवी अब इस वक्त हम्म, अपोजिशन में क्यों जा रहा है, और नवाज शरीफ को बार बार क्यों पुकार हम्म, रहा है कि अपोजिशन में बैठ जाए, क्योंकि हम्म, नौश्ता दीवार नजर आ रहा है। मतलब हम्म। मतलब आप ये कह लें कि इस वक्त जिस तरह की सूरत हाल है, पब्लिक का जो सेंटीमेंट है, नौजवानों का जो रद्द अमल है, जिस तरह पब्लिक ने उठा के एंटी स्टैब्लिशमेंट कह लें या प्रो इमरान कह लें वोट डाला है, या अगेंस्ट ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी डाला है, ये सारा एक मिक्स ब्लेंड है। और मौलवी अब मैं भाई आपके जैसा सामने, जरदारी सियाना बनता है, हाँ, ये भी मौलवी भी बड़ा सियाना है, आपस आपस की बात है। और मौलवी का ये ख्याल है कि मुझे किसी तरीके से मौलाना अब साहब दोबारा इन रहना है, सियासत में बहुत इन रहना है। लेकिन जीरक वही वही बात वो सियासतदान कह रहा है। है नवाज शरीफ को भी कि भागना नहीं है यार, प्लीज ना जाना यार दोबारा, तुम तो लंदन चले जाते हो, मैं लंदन भी नहीं जा सकता, वहां पे बाकी मेरे इंतजाम नहीं हो सकते। तो मौलवी जो है वो अकेले परेशान ना इस बात जाना से है हमें कि छोड़कर। सियासत तो, हाँ जी। हाँ रियासत 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 तो ठप, उसका जो उसकी जो एक रियासत उसने मेरे जेहन में बनाई हुई थी, ख्याली पुलाव, वो सारा बेड़ा गर्क हो गया। तो अब ये आसरा है कि भाई यहीं पे ही इमरान को गंदा करके, बल्कि मुझे तो ये भी शक है, जैसे हम कल बात बड़ी डिटेल में कर रहे थे कि इमरान को कभी किरदार नहीं लेना चाहिए, कोई टीम नहीं है उसके पास, कोई बंदा नहीं है उसके पास, कौन चलाएगा मुल्क। तो बेहतर है कि वो पोजीशन में हाँ, हो, जो एक अल्लाह ने एक उसका बनाया है, एक भरम रखा है, तो उस भरम को कायम रखें। और हो सकता है कि मेच्योरिटी की तरफ चले जाएं आने वाले सालों के अंदर, पार्लियामेंट का हिस्सा रहेंगे तो। हाँ, लेकिन हुक्मरानी करने यस। का जो नशा है, ये चूंकि हुक्मरान तबका है सारा, आप इस बात को माने, मौलवी कभी भी अपोजिशन नहीं, में नहीं रहा, कभी भी 14 साल रहा है ये मुशर्रफ देखिए के दौर में सर, हाजी मुशर्रफ साहब, के खिलाफ कुछ होके ऐसा हुआ है, मुशर्रफ के दौर ये में ये कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा है। मोहब्बत का रिश्ता कहीं ऐसा, कहीं इसके अंदर ऐसा दाग लगा है जिसपे अब आप जरा वो, मैंने जो जसारत की थी लफ्ज इस्तेमाल करने की, धमकी आमेज, वो मैं आपके सामने इजाजत हो तो मैं पढ़ देता हूँ वो अल्फाज। मैं जी बोले, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी सर, नहीं मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी वो अल्फाज कहने नहीं की, उनके लेकिन अपने अब अल्फाज, आप उनके अपने अल्फाज हैं, कोई बात नहीं, दोहरा देंगे कोई उनके बात नहीं आप। उनके ही अल्फाज है सर, उन्होंने कहा कि हाँ, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। जी कर ले मैदान में फिर फैसले, फैसला तो मैदान में ही हुआ है। नहीं, बात ये ये कि ईमान तो में तो फैसला नहीं हुआ। मौलाना साहब तो 2013 के जो धरने हुए थे उसके बाद से अब तक 10 साल हो गए, वो तो कहते आ रहे थे कि जी ऐवान का तकद्दुस है, कौमी असेंबली में आए, और ये बाहर धरने हो रहे हैं, गलत है। अब वो खुद ये बातें कर रहे हैं कि जी मैदान में आएंगे। सर तो मैदान में आएंगे तो क्या होगा, मैदान में अपने मदरसे के बच्चे मुझे नहीं लाएंगे, वो पता जो क्या होगा, चार लेकिन कह तो 25 साल, दिया ना कि वो जो आएंगे। देखें डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये जो एक अब ये समझना चाहिए हमारे सियासतदानों को, सो कॉल्ड जो इनकी लीडरशिप है, कि भाई अब कहानी बदल चुकी है। आप इसको देर या जल्द बदेर जो है ना, इसको अगर समझ जाएंगे तो ये अच्छा होगा। क्योंकि देखें एक दफा जिसका जहन बदल गया है, जिसने भी वोट डाला है, आपका क्या ख्याल है कल को नवाज शरीफ को दोबारा वोट डालेगा वो? कल को वो मौलवी फजल रहमान को वोट डालेगा या किसी और XYZ को डालेगा, पीपल्स पार्टी को डालेगा? जिसने नहीं वोट डाला ना, वो एक खास माइंड सेट के साथ उसने वोट नहीं डाला। कितने प्रेशर थे मुझे बताएं डॉक्टर साहब, कितनी ज्यादा पाबंदियां थी, कितने ज्यादा जिस अपना वो किया गया है, अटैक्स किए गए हैं, किस तरह से लोगों को हम्म, पाबंद पाबंद रखा गया। तो ये सारी चीजें इतनी आसान नहीं थी। ये तो पब्लिक हम्म, का कोई कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। ये तो कह रहे थे कि बस कहानी खत्म हो गई है, अब लोगों ने क्या करना है कि आजाद उम्मीदवार वैसे ही अपना हार जाएंगे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर, लोगों को पता ही नहीं होगा कि उनका इंतखाबी निशान क्या है। मसला ये है हाँ, कि ये सारा कुछ उलट हो गया। अब आप गुस्सा निकालें पिंडी पे, आप गुस्सा निकालें इस्लामाबाद पे, आप गुस्सा निकालें पार्लियामेंट के ऊपर, आप गुस्सा निकालें नवाज शरीफ के ऊपर,
یہ اب یہ کام کرنے والا نہیں ہے. نواز شریف خود کس چیز کے مطلب قابل یہ رہا غصہ ہے؟ نکالنے سے نہیں نواز ہوگا. شریف خود کس قابل رہے ہیں کہ وہ مولوی کی جو گلا شکوہ ہے اس کو بائی کریں گے؟ مجھے بتائیں. وہ نہیں تو گھر سے تنگ اب آیا ہوا بیچارہ, یہ وہ تو پتہ خود نہیں کہ پریشان وہ بیٹھا ہوا ہے اس وقت. کہے کسی کو رہے ہیں, سنا کسی کو رہے ہیں. اب وہ گلا شکوہ تو ظاہر ہے کہیں اور ہی ہے نا ان کا. اچھا چلے آج میں آپ کو آج صبح سینیٹر تاج حیدر صاحب ہیں محترم, ان سے میری بات چیت ہو رہی تھی, تو انہوں نے بڑی مزیدار ایک بات کی. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی یہ وزارت عظمیٰ اور یہ وزارت اعلیٰ کا فیصلہ کیسے ہوا؟ تو بولے کہ یہ تو ان کا فیملی افیئر ہے, اس میں ہم کیا بولیں. کیونکہ حکمران طبقہ ہے نا سر, یہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ پیدائشی حکمران ہے یہ, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. جنرل جیلانی نے جب ان کو گود میں لیا تھا تو یہ تو بیچارے کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بھی وہاں پہ کرکٹ بھی اپنی مرضی کی بال پھینکواتے تھے اور اپنے مرضی سے جو چوکے چھکے لگاتے تھے. تو ان کو تو عادت پڑی ہوئی ہے نا, گھر پیسہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے لوگ ہیں. اب محل بنائے ہوئے ہیں, رائمنڈ محل کتنا بڑا محل ہے, آپ نے شاید آپ کو دیکھنے میں 2 دن لگ جائیں, نہیں سر, میری 10 دن لگ جائیں. ٹھیک ہے, میں مسئلہ ایسی یہ جگہوں ہے پہ کہ ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ بس اب پبلک کو تو ہم نے مار دیا ہے. دے ہیو نو ول, دے ہیو نو چوائس. ٹھیک ہے, اب جب پبلک کی طرف سے اویئرنس آئی ہے, یہ جو میں نے آپ کو اس دن کیا بار بار الیکشن سے 2 دن پہلے اپنا پروگرام نکال کے سنیں سر, کہ میں نے موبائل فون کا اشارہ کر کے کہا تھا کہ یہ ویپن ہے اس وقت عوام کے پاس, یہ طاقت ہے عوام کے پاس, اور اگر یہ طاقت استعمال ہو لیکن گئی, وہ تو اور اگر وہ طاقت استعمال ہو گئی اس کی تو یہ دھار اس تو کا انہوں نے نقصان سارے اٹھائیں گے, کسی کو فائدہ نہیں ہونا. عمران کو کیا فائدہ ہوا مجھے بتائیں, اقتدار میں آ گیا, وہ جیل سے باہر آ گیا, 31 سال قید اس کی ختم ہو گئی ہے. نہیں 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 نہیں, یہ کسی انسان یا کسی پارٹی یا کسی جماعت کے ساتھ کوئی وہ لو افیئر نہیں ہوا ہے. یہ پبلک اویئرنس ہے. اس کو دیر یا کہتے ہیں جلد یا بدیر سمجھنا ہوگا سیاستدانوں کو, ہمارے لیڈرشپ کو, کہ بھائی اب کہانی الٹ گئی, اب آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا. یہ جو کہہ رہی ہے نا, وہ جو اپنا پنجاب کی سلطنت مل رہی ہے جن کو, بی بی کو, وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ بڑا مزہ آئے گا. اب میں دیکھوں گی کہ کون میڈیا چلاتا ہے ہماری خبریں, کون پولیس والا ہماری بات نہیں سنتا, کیڑا ڈی سی ہے جناب جڑا ساڈے حکم جب بجا نہیں لائے گا, کیڑا سیکرٹری ہے جڑا ساڈی گل نہیں سنے گا, ساڈے کے ماتے عمل نہیں کرے گا. وہ بدماشی کے موڈ میں, لیکن وہ بدماشی عوام نے, میں کیا لفظ استعمال کروں, عوام ان کو بتا دے گی. یہ ذرا پبلک میں جا کے دکھائیں, دیکھیے بیوروکریسی پبلک کے تو طور پہ جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ کیسے لوگ کیا کرتے بیوروکریسی ہیں ان کے تو ان ساتھ. کی سدھائی بھی ہے نا سر بھٹی صاحب. بیوروکریسی کو تو ان کے کوئی شک والد نہیں, میں یہی صاحب نے کہہ اور رہا ہوں. چچا نے سدھا کے رکھا ہوا ہے. وہ تو ایک سدھایا ہوا گھوڑا ہے بیوروکریسی. آرام سے آپ محترمہ اس کے اوپر سواری فرمائیں. انہوں نے کہاں کون سی رکاوٹ ڈالنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ کیا ان کہہ کے لیے رہے بھی ہیں, آسان نہیں رہا, کیا ان کے لیے بھی کہ آسان نہیں آپ رہا. کا کیا دیکھیں خیال ہے کسی ڈی پی او کی, کسی ڈی سی کی کوئی ضرورت ہے میڈم کے سامنے نظریں اونچی کر کے کھڑا ہو جائے؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ انہیں ڈانٹے پڑیں گی تو ان کو کیسا فیل ہوگا. میں آپ میڈم کو آپ کو بتاؤں, پتا سب مزاج کی ہیں جی بہت سخت مزاج ہے ان کا. میں کہتا ہوں وہ اس کا ایک تجربہ میں چلیں بتا ہی دیتا ہوں. عمران خان جب آیا تھا نا پرائم منسٹر کے طور جی. پہ, آپ سوچیں سر جی کہ وہ اس کا رویہ ایسی تھا بدماشی والا. اگر انہوں نے بدماشی اچھا جو ہے لپیٹ لپوٹ کے واپس کر دی, انہوں نے کہا بھائی جان یہ کال رکھو. سر وہ جو بیوروکریسی ہے نا وہ کسی کی نہیں ہے. اور یہ جو آپ نے کہا نا کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے بے عزتی کروائیں گے, وہ بھی وہاں پہ بھی کیمرہ ایک چل رہا ہوتا ہے, وہاں پہ بھی ایک ویڈیو بن رہی ہوتی ہے. میں آپ کو یہاں کی ایک مثال دیتا ہوں. شیلا جیکسن لی ہیں یہاں ٹیکسس ہیوسٹن کی ایک کانگریس ویمن, بڑی مشہور خاتون ہے. ان کے پاس کئی بڑے اچھا عہدے ہیں, پاکستان کی بڑی اچھی دوست ہیں وہ. ٹھیک ہے, میں ان سے ملا تھا جب وہ پاکستان میں زلزلے کے دوران آئی تھی, پھر وہ سیلاب کے دوران آئی تھی پاکستان اسپیشلی, اور ابھی ریسنٹلی بھی گئی ہیں پاکستان. آپ بلیو کریں کہ وہ میئر کا الیکشن لڑی ہیں ہیوسٹن کا, اور صرف اوکے. ایک ویڈیو ان کی, ایک آڈیو سوری, جس میں وہ سخت غلط زبان استعمال کر رہی ہیں اپنے سٹاف کے حوالے سے, اپنے سٹافر کے ساتھ بدتمیزی کر رہی, اور وہ آڈیو لے دے کے بیٹھ گئی, الیکشن ہار گئی. سر 40 وہ سال آپ سے امریکہ کی بات کر رہے ہیں 30 سے سر, یہاں پہ سونے آڈیو سر ویڈیو کا سونے کوئی نا, قصہ نہیں سن ہے. تو لینا سر, سن تو ہاں لینا. 30 سے 40 سال ہو گئے اچھا اس کو کانگریس ویمن کے طور پہ. آپ اس کی ذرا ہسٹری نکال کے پڑھیں. بڈھی ہو گئی ہیں وہ, ان کی عمر گزر گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر. اور خاتون چھوٹے لیول پہ اپنے لوگوں کو سرو کرنے کے لیے چاہتی تھی کہ میں پبلک سروس کا جو ریئل مشن ہے وہ میئر پورا کر سکتا ہے, اب میں پے بیک کرنا چاہتی ہوں. وہ صرف ان کی ایک آڈیو الیکشن سے چند دن پہلے اسی طرح ایک بیوروکریٹ نے وہ لیک کروا دی, اور وہ جیسے جیسے لوگوں تک پہنچی انہوں نے کہا وہ ہماری کمیونٹی کی ہو کے بلیک ویمن ہے, اور انہوں نے بڑے بلیکس کے لیے, بڑی بلیک رائٹس کے لیے بڑا کام کیا ہے.
اس خاتون کے وہ الفاظ اس کو لے ڈوب کے بیٹھ گئے اور وہ الیکشن بری طرح سے ہار گئی. آپ سوچیں کہ پاکستان جیسا ملک جہاں پہ یہی اپروچ آ گئی ہے, اور یہ بی بی کیا کرے گی؟ یہ کسی کو بے عزت کرے گی؟ یہ کسی سے وہ ڈیمانڈ کرے گی کہ ایسے کر دو؟ مریم صاحبہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ چیف منسٹر بن کے کیسا پرفارم کریں گی اور بیوروکریسی کے ساتھ ان کا کیسا سلسلہ رہے گا. بیوروکریسی ان کو نہ الٹا لٹکائے, میں غلط الفاظ استعمال کر رہا ہوں, معاف کیجیے گا, کہ ان کے ساتھ وہ ان کو نہ کچھ چنے نہ چبائے تو مجھے کہیے گا. یہ وہ بیوروکریسی نہیں ہے. ان کو بھی پتا پبلک کیا سمجھ رہی ہے, پبلک کیا جانتی ہے. اب وہ ڈرے ہوئے ہیں اس وقت. آپ دیکھیں یہ اتنا بڑا نوشن ہے یہ فار دا ہول نیشن انکلوڈنگ لیڈرشپ اینڈ یور یہ جو اپنے بیوروکریسی ہے,